عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی، گہن کے اندھیرے کنویں سے جو نکلا تو سورج ہوا اور بھی تابناک۔ فرحان آج بہت اداس تھا۔ آج اس کا وہ کچا دھاگا بھی ٹوٹ گیا تھا جسے وہ تقریباً 3 برس سے تھامے ہوئے تھا۔ کتنی چاہت اور ارمان سے اس نے امی اور باجی کو وہاں بھیجا تھا، لیکن وہ ناکام رہیں۔ جو کچھ ہوا وہ اس کے خلاف توقع نہیں تھا، پھر بھی اسے دکھ ہوا، شاید اس لیے کہ توقع اس کے بہت اندر کہیں بہت نیچے تھی کہ وہ ناکام ہو گیا، لیکن اوپر تو امید تھی۔ آدمی امید کا دامن کہاں چھوڑتا ہے، چاہے وہ کچے دھاگے کسی ہی موہوم امید ہو۔ اسے اس پر حیرت تھی کہ امی اور باجی اس ناکامی پر اس سے کم اداس نہیں تھی۔ اس احساس نے اس کی اداسی اور دکھ کو اور بڑھا دیا تھا، کیونکہ اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ واقعی ایک قیمتی چیز سے محروم ہو گیا ہے۔ وہ امی اور باجی کو بھی اچھی لگی تھی، تو اس کا مطلب تھا کہ وہ واقعی بہت اچھی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور جتنی اچھی وہ ہے اسے اس سے بھی اچھا سمجھا۔ اس نے امی اور باجی سے کہا تھا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیں، لیکن باجی کا دماغ بہت تیز کام کرتا تھا۔ انہوں نے کہا، ڈرائیور کی ضرورت نہیں، تم ہمیں وہاں لے کر چلو۔ اس نے حیرت سے کہا، یہ تو اچھا نہیں لگے گا۔ پاگل ہو تم؟ ارے تم ہمیں وہاں لے کر جاؤ گے، تھوڑی دیر وہاں بیٹھنا ہو اور ہم تمہارے سامنے تو بات نہیں کریں گے۔ پھر تم امی سے کہنا کہ تم جا رہے ہو، جب آنا ہو تو فون کر دیں تاکہ ہم تمہیں لینے کے لیے آ جائیں اور تم ہمیں لینے کے لیے آ جاؤ۔ اس کا فائدہ؟ اس نے اعتراض کیا، بدھو ہو تم تو؟ ارے اس طرح اس کے گھر والے تمہیں دیکھ لیں گے، انہیں پتہ تو چلے گا کہ تم بھی لاکھوں میں ایک ہو۔ امی نے بھی باجی کی تائید کی، بات اس کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ وہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ کچھ دیر وہ وہاں بیٹھا۔ وہاں اس کی دادی اور چچی تھی۔ چچا سے وہ پہلے مل چکا تھا، وہ بھی اسے جانتے تھے۔ وہ اس سے بڑے اتفاق سے باتیں کرتے رہے، اور جب واپس آنے کے لیے اٹھا تو وہ اسے رخصت کرنے کے لیے پہنچ تک آئے۔ اس بات نے اس کے دل میں امید اور توانا کر دی۔ گھر واپس آ کر وہ مضطرب رہا، ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وقت کس طرح گزارے۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تو وہ فون کے پاس جم کر بیٹھ گیا۔ اب اسے امی یا باجی کے فون کا انتظار تھا۔ آدھا گھنٹہ اور گزر گیا، فون کی گھنٹی نہیں بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر فون چیک کیا کہ کہیں وہ ڈیڈ تو نہیں، لیکن فون بالکل ٹھیک تھا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس کا جی چاہا وہ بغیر بلائے ہی چلا جائے، مگر اسی وقت امی اور باجی آ گئیں۔ آپ نے مجھے بلایا ہی نہیں، اس نے آتے ہی باجی سے شکایت کی۔ جواز ہی نہیں چھوڑا انہوں نے، امی نے جواب دیا۔ آپ آئیں کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اپنی گاڑی میں ہمیں بھجوا دیں گی۔ اب ہم منع تو نہیں کر سکتے تھے نا؟ اس کے چچا آئے ہوں گے آپ کو چھوڑنے۔ نہیں، ڈرائیور۔ فرحان کو تھوڑی سی مایوسی ہوئی، یہ کوئی حوصلہ افزا علامت نہیں تھی۔ اچھا یہ تو بتائیے کہ کیا رہا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ انہوں نے 1 ہفتے بعد جواب دینے کو کہا ہے۔ کیوں؟ ان کی مرضی، یہ ان کا حق ہے، ہم ان سے بحث نہیں کر سکتے تھے۔ باجی بولی، اچھا یہ بتائیں، وہ لوگ آپ کو کیسے لگے اور لڑکی کیسی لگی آپ کو؟ سچ تو یہ ہے فرحان کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، امی نے کہا تو فرحان کا دل بیٹھنے لگا۔ کیا مطلب؟ اتنی اچھی لڑکی پسند کی تم نے؟ ہم تو تمہیں ایسا ہی بونگا سا سمجھتے تھے، باجی نے شوق لہجے میں کہا۔ اور سب لوگ بہت اچھے ہیں، امی بولی۔ بھائی میں نے تو اسے اپنی بہو مان لیا ہے، وہ میرے دل میں اتر گئی ہے۔ فرحان کا خون سیروں بڑھ گیا، مگر فوراً ہی اسے خدشات ستانے لگے، اور وہ خدشات بے سبب نہیں تھے۔ لیکن 1 ہفتہ امی نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ طریقہ ہوتا ہے لڑکی والوں کا، فوراً ہی ہاں نہیں کی جاتی۔ پھر اس کی دادی نے کہا کہ وہ تنہا فیصلہ نہیں کر سکتی، انہیں اپنے چھوٹے بیٹے سے بھی مشورہ کرنا ہوگا، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس میں پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، مگر فرحان کے لیے یہ 1 گھنٹہ گزارنا 2 بار ہو گیا تھا۔ 1 ہفتہ تو اس کے لیے ایک عمر کے برابر تھا، لیکن وہ انتظار کے سوا کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ آج وہ یونیورسٹی سے گھر آیا تو سب سے پہلے اسے باجی کی صورت نظر آئی۔ اسے غیر معمولی پن کا احساس ہونے لگا۔ باجی کا سسرال سے یہاں آنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہاں وہ بہت مصروف رہتی تھی، کبھی امی کے بلانے پر ہی آئیں تو آئیں۔ پھر باجی کا منہ لٹکا ہوا تھا، امی بھی اداس نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل گھبرانے لگا، کہیں باجی کی سسرال میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی۔
خیریت تو ہے باجی؟ اس نے باجی سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، امی نے جلدی سے کہا۔ دیکھنے سے تو ایسا نہیں لگتا، آپ بھی پریشان لگ رہی ہیں اور باجی بھی۔ باجی اور امی چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں، ان کے درمیان جیسے خاموشی میں کوئی بات ہو رہی تھی۔ پھر باجی نے امی سے کہا، کیا فائدہ امی، کب تک چھپا سکتی ہیں آپ اس بات کو؟ امی بے بسی سے اسے دیکھتی رہیں۔ تو پھر تم ہی بتا دو اسے، میری تو ہمت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس سے نظریں ملائے بغیر کچن کی طرف چلی گئیں، اور وہ پریشان ہو گیا۔ یقیناً باجی کی سسرال میں ہی کوئی گڑبڑ ہوئی تھی۔ اس نے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا۔ بتائیں نا باجی، کیا بات ہے؟ لیکن باجی نے جو کہا وہ اس کی خلاف توقع تھا، وہ بہت بڑا شوق تھا اس کے لیے۔ آج ان کا فون آیا تھا، باجی نے کہا۔ کن کا؟ جن کے ہاں ہم تمہارا رشتہ لے کر گئے تھے، انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ فرحان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ دیکھو بھائی، زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے، جو نصیب میں نہ ہو وہ تو نہیں ملتا نا آدمی کو۔ لیکن انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے سے بات کی تھی، وہ شاید پہلے ہی کہیں اس لڑکی کا رشتہ طے کر چکا ہے، اس نے منع کر دیا۔ دادی بیچاری نے بہت معذرت کی ہے امی سے، تمہاری بہت تعریف کی، کہہ رہی تھی کہ انہیں افسوس ہے، اتنے اچھے لڑکے تو نصیب سے ملتے ہیں۔ تمہیں بہت دعائیں دی انہوں نے۔ فرحان سے بولا بھی نہیں گیا، کچھ کہنا ممکن ہی نہیں تھا اس کے لیے۔ اب دل چھوٹا نہ کرو میرے بھائی، ابھی تمہیں یہ بہت بڑی بات لگ رہی ہے، بعد میں کبھی اس پر سوچو گے تو ہنسو گے۔ زندگی میں سبھی کچھ من چاہا نہیں مل جاتا آدمی کو، انشاءاللہ تمہیں اس سے اچھی لڑکی ملے گی۔ فرحان نے دل میں سوچا، عالم میں تجھ سا لاکھ سہی، تو مگر کہاں؟ لیکن اس نے کہا کچھ نہیں۔ اسے یقین تھا اس ناکامی اور محرومی کا احساس اسے ہمیشہ ستاتا رہے گا۔ اب چھوڑو نا، اتنا اداس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس بار اس سے رہا نہیں گیا۔ میری بات چھوڑے، اداس تو آپ بھی ہیں اور امی بھی، قدرتی بات ہے۔ ہمیں لڑکی بھی بہت اچھی لگی اور اس کے گھر والے بھی، تو پھر مجھے کیوں منع کرتی ہیں اداس ہونے سے؟ میرے لیے تو یہ اور زیادہ قدرتی بات ہے۔ دن بھر اس نے مسکراتے رہنے کی کوشش کی، لیکن اداسی روح تک اتر گئی تھی۔ رات کو کمرے میں تنہائی میں وہ اداسی طوفان کی طرح امڈی اور اس پر چھا گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اس کے سامنے وہ آ کھڑی ہوئی، جیتی جاگتی سانسیں لیتی کہ بس ہاتھ بڑھاؤ اور اسے چھو لو۔ وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ اسے اس کی پہلی دید یاد آ گئی۔ وہ 3rd ایئر میں تھا اور وہ کالج کا پہلا دن تھا۔ جیسے سینئر طلبہ فرسٹ ایئر والوں کے لیے مشکل دن بنا دیتے ہیں، فرسٹ ایئر فول کر کے اس کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا، وہ تو بس بے ضرر سی دل لگی ہوتی ہے۔ وہ بے وقوف بنانے والوں کا سردار تھا اور وہ ان کے ساتھی وقت سے کافی پہلے کالج آ گئے تھے۔ انہوں نے دروازوں پر لگی ہوئی 2 الگ الگ تختیوں کو باہم تبدیل کر دیا اور لیڈیز ٹوائلٹ کی تختی فرسٹ ایئر اے کے کلاس روم کے دروازے پر اور فرسٹ ایئر اے کی تختی لیڈیز ٹوائلٹ کے دروازے پر۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ فرسٹ ایئر والے جھجکتے گھبراتے ہیں، اسی لیے پہلے گراؤنڈ میں جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے گھلتے ملتے ہیں، پھر گروہوں کی شکل میں کلاس کا رخ کرتے ہیں اور فرسٹ ایئر فل بنائے جانے کے ڈر سے وہ سینئر طلبہ سے راستہ بھی نہیں پوچھتے۔ اسی لیے انہوں نے فرسٹ ایئر کی کلاسز کا سائن لکھ کر اسے لیڈیز ٹوائلٹ کے رخ پر لگا دیا تھا اور اس پر تیر کا نشان بھی بنا دیا تھا۔ اب وہ لوگ گراؤنڈ میں کھڑے تھے۔ فرسٹ ایئر کے طلبہ اور طالبات کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ لوگ اپنے گھبرائے ہوئے انداز سے الگ ہی پہچانے جاتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے، آپ فرسٹ ایئر میں ہیں؟ تعارف ہوتا اور ٹولیاں بن جاتی۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے، لیکن صاف نظر آتا تھا کہ وہ بری طرح نروس ہو رہے ہیں۔ ایسے میں وہ لڑکی کالج کے گیٹ سے داخل ہوئی۔ فرحان اسے دیکھتا رہ گیا۔ بات صرف اتنی نہیں تھی کہ وہ غیر معمولی طور پر حسین اور سروقت تھی۔ اس نے ایک بڑی سی چادر میں جس اہتمام سے خود کو لپیٹ رکھا تھا، وہ ایک بالکل نئی بات تھی، ورنہ کالجوں سے تو فیشن کی شروعات ہوتی ہیں۔ اسے دیکھ کر پاکیزگی کا غیر معمولی احساس ہوتا تھا اور اس کے انداز میں بلا کا اعتماد تھا۔ اعتماد ہی نہیں، وقار اور تمکنت بھی۔ ایک اور غیر معمولی بات یہ تھی کہ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 3 لڑکیاں اور تھیں۔ وہ عام سی لڑکیاں تھیں، بے نیازی سے گلوں میں دوپٹے ڈالے ہوئے، اور وہ جس طرح گھل مل کر باتیں کر رہی تھیں، اس سے لگتا تھا کہ وہ بہت عرصے سے ایک دوسرے کو جانتی ہیں۔ فرحان ٹکٹکی باندھے اسی لڑکی کو دیکھتا رہا۔ وہ ان لڑکیوں کے درمیان ایسے تھی جیسے بجھے پھیکے ستاروں کے درمیان 14ویں کا چاند۔ ایک اور غیر معمولی بات یہ تھی کہ لڑکیوں کی وہ ٹولی عین وقت پر کالج آئی تھی۔
ورنہ پہلے دن فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ وقت سے پہلے کالج پہنچتے ہیں۔ وہ ٹولی آگے بڑھتی رہی۔ فرحان اور اس کے ساتھی اب برآمدے میں تیر کے اشارے والے سائن بورڈ سے کچھ فاصلے پر جا کھڑے ہوئے۔ پھر پہلے پیریڈ کی گھنٹی بجی اور ہلچل سی مچ گئی۔ تیر کے اشارے والے سائن بورڈ بہت نمایاں تھے۔ بیشتر طلباء و طالبات نے اس سے استفادہ کیا، لیکن کچھ اتنے نروس تھے کہ اسے بھی نہ دیکھ پائے۔ ان کی غلط رہنمائی کے لیے فرحان اور اس کے ساتھی وہاں موجود تھے۔ وہ انہیں اس طرف بھیج رہے تھے، لیکن فرحان اب اپنے ساتھیوں میں شامل ہونے کے باوجود ان میں شامل نہیں تھا۔ وہ تو مبہوت سا اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا جو اپنی سہیلیوں کے ساتھ بڑے اعتماد سے آگے بڑھ رہی تھی۔ فرحان کے دل میں اچانک خیال آیا، اسے اس لڑکی کو فرسٹ ایئر فول بننے سے بچانا ہوگا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کٹ کر تیر کے نشان والے سائن بورڈ کی طرف چل دیا، لیکن اس کی نظریں اس لڑکی پر جمی تھیں۔ اسی لمحے لڑکی کی ایک ساتھی کی نظر تیر والے سائن بورڈ پر ٹھہری۔ اس نے منفرد لڑکی سے سائن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہا۔ منفرد لڑکی نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک ثانیے کو اس کی نظریں فرحان سے ملیں، پھر وہ سائن بورڈ کو دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی سہیلی سے کچھ کہا۔ فرحان کو حیرت ہوئی، کیونکہ لڑکیاں سائن بورڈ کی طرف نہیں آ رہی تھیں۔ ان لڑکیوں کا رخ اب اس طرف تھا جہاں کلاس روم تھے۔ فرحان حیران تھا لیکن مطمئن بھی۔ وہ اپنی ٹولی کی طرف چل دیا۔ اس دوران اس نے سعید کو ان لڑکیوں کی طرف بڑھتے دیکھا، جس کا جی چاہا کہ سعید کو آواز دے لے، لیکن موقع مناسب نہیں تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ چکا تھا۔ سعید اور ان لڑکیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن سکتا تھا۔ ایکسکیوز می، سعید نے ان لڑکیوں سے کہا۔ وہ چاروں رک گئیں۔ منفرد لڑکی نے بڑی شائستگی سے کہا، جی فرمائیے۔ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی اور لہجہ نرم، لیکن سعید جیسا پر اعتماد اور بے باک لڑکا بھی مرعوب ہو گیا۔ وہ بولتے ہوئے یوں اٹک رہا تھا جیسے جو کہنا چاہتا ہو اسے ترتیب نہیں دے پا رہا ہو۔ آپ لوگوں نے شاید وہ بورڈ نہیں دیکھا، اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی دیکھا ہے، منفرد لڑکی نے کہا۔ تو پھر اس سے زیادہ صحیح سے کچھ کہا نہیں گیا۔ اسی سے تو رہنمائی حاصل کی ہے ہم نے۔ منفرد لڑکی کے لہجے میں سنجیدگی تھی، لیکن کلاس روم تو اس طرف ہے۔ ہم کلاس روم میں تو نہیں جا رہے، تو پھر آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اصولاً آپ کو ہم سے یہ بات نہیں پوچھنی چاہیے۔ منفرد لڑکی کے لہجے میں تحکم در آیا۔ دیکھے نا، ہمیں بتانا اچھا نہیں لگے گا اور آپ کو سننا۔ تحکم کے باوجود اس کے لہجے میں وہی نرمی اور آواز میں وہی شیرینی تھی۔ سعید حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھتا رہا۔ ایک اور لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا، ہم لیڈیز ٹوائلٹ جا رہے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ دوسری لڑکی بولی۔ منفرد لڑکی نے اسے گھور کر دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ سعید نے گڑبڑا کر کہا، لیکن آپ کی کلاس نکل جائے گی، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ سعید پلٹ آیا اور لڑکیاں آگے چلی گئیں۔ سعید کے چہرے پر کھسیاہٹ تھی۔ مجھے تو تم فرسٹ ایئر کے لگ رہے ہو، طارق نے اس پر چوٹ کی۔ سعید کا چہرہ تمتما اٹھا۔ یار یہ لڑکیاں بہت تیز ہیں، فرسٹ ایئر کی تو ہرگز نہیں لگتی، تو پھر کسی اور کالج سے فیل ہو کر آئی ہیں، اسی لیے تو اتنی خرانٹ لگ رہی ہیں، تجربہ کار معلوم ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا کالج ایسا گیا گزرا تو نہیں، فرحان نے کہا۔ اتنی دیر میں فرسٹ ایئر فولس کی ٹولیاں کلاس روم کی زیارت کے بعد واپس آنے لگی تھیں۔ اب وہ لوگ پہلے سے بھی زیادہ نروس تھے۔ اس بار فرحان اور اس کے ساتھیوں نے ان کی صحیح رہنمائی کر دی۔ تو یہ تھا ان کا تعارف۔ اب تک لڑکیاں فرحان کے پیچھے بھاگتی رہی تھیں، مگر اس نے کبھی ان میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ اب یہ لڑکی اسے بھا گئی تھی اور وہ عام لڑکیوں کی طرح وقت گزاری کا قائل نہیں تھا، اسی لیے وہ اندھا دھند اس لڑکی کے پیچھے نہیں بھاگا۔ اس نے خود کو بہت وقت دیا۔ وہ خود کو اور اپنے جذبے کو اچھی طرح تولنا چاہتا تھا، کیونکہ یہاں یہ امکان تھا کہ وہ محض اپنے منفرد ہونے کی وجہ سے اچھی لگی ہو۔ ایسی پسندیدگی وقتی ہوتی ہے اور وقت ضائع کرنے کا قائل نہیں تھا وہ۔ چنانچہ وہ دور دور سے مشاہدہ کرتا رہا اور اپنی پسندیدگی کا تجزیہ بھی کرتا رہا۔ در حقیقت اسے اس سے بہت فائدہ ہوا۔ اس عرصے میں وہ صرف خود کو ہی نہیں، اس لڑکی کو بھی سمجھتا رہا۔ وہ آنکھیں بند کر کے پہلی نظر کی پسندیدگی کو اہمیت دینے کا قائل نہیں تھا۔ اس نے عقل مند لڑکیاں بھی دیکھی تھی جو لڑکوں کے لیے جال کے طور پر انفرادیت اپناتی تھیں، بعد میں وہ عام لڑکیاں ہی ثابت ہوتی تھیں۔ اس کی توقع کے عین مطابق چند ہی روز میں کالج کا ہر لڑکا اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ خود کو دکھانے کے بجائے چھپاتی تھی، بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ ہر سینئر لڑکے نے اس کی طرف بڑھنے اور راہ و رسم پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن پہلی کوشش کے بعد دوسری کوشش کسی نے بھی نہیں کی۔ یوں اس لڑکی کے ناکام عاشقوں کی انجمن بنتی گئی۔
اپنی ناکامی پر ہر لڑکا اپنے اپنے انداز میں تبصرہ کرتا تھا، مگر خلاصہ یہی تھا کہ انگور کھٹے ہیں۔ فرحان سب کی باتیں بہت غور سے اور خاموشی سے سنتا تھا۔ اس نے کبھی کسی بیہودہ تبصرے پر کسی کو نہیں ٹوکا۔ وہ اپنی کہانی نہیں بنوانا چاہتا تھا، وہ تو بس اس لڑکی کو سمجھنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے غیر معمولی تحمل سے کام لینا پڑا۔ بعض اوقات تبصروں نے اسے جاریت پر اکسایا اور اس نے بڑی مشکل سے خود کو روکا۔ اس چادر کو تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک ناکام لڑکے نے سینہ پھلاتے ہوئے کہا۔ وہ اس میں خود کو چھپا کر رکھتی ہے۔ دوسرے لڑکے نے، جو اپنی واجبی شکل و صورت اور چھوٹے قد کی وجہ سے دوڑ میں شامل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، بڑے احترام سے کہا، درست، لیکن یہ چادر حسن کا خزانہ چھپانے کے لیے نہیں، وہ چھپانے کے لیے ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اندر ایسا کچھ ہے ہی نہیں جسے چھپایا جائے۔ ایگزیکٹلی، ایک سینئر ناکام عاشق نے اچھل کر کہا۔ وہ چادر اتار دے تو کوئی اس پر دوسری نظر بھی نہیں ڈالے گا۔ غلط، اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ کوئی بار بار دیکھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ مستقبل قریب میں قسمت آزمائی کا ارادہ رکھنے والے ایک امیدوار نے کہا۔ لیکن تمام ناکام عاشقوں کو یہ تازہ ترین تھیوری پسند آئی۔ میں نے تو اسی لیے زیادہ وقت برباد نہیں کیا اس پر، ان میں سے ایک بولا۔ مگر ایک بات تھی جس پر سب متفق تھے، وہ لڑکی مغرور تھی، نہ بد اخلاق۔ اس نے کبھی کسی کی ناشائستگی پر بھی جاریت سے کام نہیں لیا۔ وہ بہت مہذب تھی، سخت اور حتمی الفاظ بھی اتنے نرم لہجے میں بولتی کہ برا نہیں لگتا۔ اس نے کبھی کسی کی توہین نہیں کی، کبھی کسی کو شرمندہ نہیں کیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ اس کے پاس غرور کرنے کو کچھ ہے نہیں نا۔ تازہ ترین ناکام عاشق نے کہا۔ اس پر ایک اعتراف سامنے آیا۔ ایک پرانے عاشق نے دھیرے سے کہا، نہیں یار، وہ سچ مچ بہت اچھی ہے۔ کیسے؟ میں نے مختلف اسٹریٹجی اپنائی اس کے لیے۔ میں نے کہا، لڑکے آپ کے بارے میں بہت خراب باتیں کرتے ہیں۔ اس پر وہ بولی، میرے غیاب میں اگر کوئی میرے بارے میں ایسی باتیں کرے جو اللہ کو بری لگے اور وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے نا، مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا، وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے مرنے مارنے کو چاہنے لگتا ہے دل۔ کسی دن اس نے میری بات کاٹ دی، کہنے لگی، ایسا کچھ کریں گے تو آپ اپنی حد سے تجاوز کریں گے۔ میں نے پوچھا، کیسے؟ بولی، آپ میرے بھائی ہوتے تو آپ کو یہ حق ہوتا، اور میں تو پھر بھی آپ کو روکتی۔ برداشت بڑی چیز ہوتی ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، لیکن میرا اور آپ کا کوئی رشتہ قائم بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس پر اس نے کہا، دیکھیں، ہم یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، رشتے قائم کرنے کے لیے نہیں۔ میں نے اسے اکسایا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ وہ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ کے بارے میں۔ اس نے بے نیازی سے کہا، اچھا ہی ہے نا، لیکن مجھے معلوم ہوتا تب بھی میں انہیں برا نہیں سمجھتی، بلکہ میں ان کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا کرتی۔ ہم سب اس کالج کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے لیے بہت محترم ہیں۔ اب کوئی میرا احترام کرے نہ کرے، میں تو سب کا احترام کرتی ہوں۔ میں نہ زبان سے کسی کی برائی کرتی ہوں، نہ دل میں کسی کے لیے برائی رکھتی ہوں۔ وہ کہتے کہتے رکا اور بڑی حسرت سے بولا، اب تمہیں بتاؤ، ایسی لڑکی سے اظہار محبت بھی نہیں کیا جا سکتا؟ چھوڑو یار، یہ سب دکھاوا ہے اس کی چادر کی طرح۔ تازہ ترین ناکام عاشق نے بلبلا کر کہا، ابھی تو تم اس کی چادر کو پردہ قرار دے رہے تھے، اس کے خالی پن کا۔ قریب مستقبل قریب کے عاشق نے احتجاج کیا، ارے یار، یہ اپنے شہزادہ گلفام نے کچھ نہیں کیا اس سلسلے میں؟ سعید نے اچانک کہا اور اشارہ فرحان کی طرف تھا۔ اس کا تو معاملہ ہی الٹ ہے، ہمیشہ سے لڑکیاں اس کے پیچھے بھاگتی رہی ہیں اور یہ ان سے بھاگتا رہا ہے۔ اب سب فرحان کی طرف متوجہ تھے اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھ سے کچھ سننا چاہتے ہو تم لوگ؟ فرحان نے پوچھا۔ ارشاد ارشاد، سعید نے مسخرے پن سے کہا، اچھا نہیں لگے گا تم لوگوں کو، برداشت کر لیں گے۔ تو سچ یہ ہے کہ تم لوگ بڑی ہی گھٹیا گفتگو کر رہے ہو، اور یہ گفتگو ثابت کرتی ہے کہ تمہاری سوچ اور ذہانت اس لئے میں بھی بری ہے۔ ایک اچھی اور نیک لڑکی کے بارے میں اتنے گندے انداز میں سوچنا اور ایسی رقیق گفتگو کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہم طالب علم ہیں، یہاں سے علم حاصل کر کے نکلنے کے بجائے ہم یہاں سے یہ سب سیکھ کر نکلیں گے۔ یہ تو اس دستگاہ کی بھی توہین ہے۔ میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، فرحان نے نرم لہجے میں کہا۔ بیشتر لڑکے شرمندہ نظر آنے لگے، لیکن ان میں کچھ ڈھیٹ بھی تھے۔ لڑکی کو بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیا، وہ اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی اچھی، شاید کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جو اس میں موجود نہ ہو۔
برداشت اور تحمل ایسا کہ کبھی سے کسی سے اس نے سختی سے بات نہیں کی۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک کم از کم 4-5 لڑکے کالج سے نکالے جا چکے ہوتے۔ پڑھائی کے معاملے میں وہ بہت سنجیدہ تھی۔ خالی پیریڈ ہوتا تو زیادہ تر وہ لائبریری میں ہوتی۔ کینٹین وہ جاتی ضرور تھی مگر اس کے ساتھ صرف لڑکیاں ہوتی۔ ظاہری خوبیاں تو تھیں ہی، اس کی باطنی خوبیاں اور بھی زیادہ تھیں۔ فرحان کے دل میں اس کے لیے گہری پسندیدگی تھی۔ وہ اس کی بہت عزت کرتا تھا لیکن دوسرے لڑکوں کی طرح وہ کبھی اس کی طرف نہیں لپکا۔ کبھی اس کا دل بھی چاہا تو بھی نہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے ناپسند کرے، لیکن نہ جانے وہ پسندیدگی محبت میں تبدیل ہو گئی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی گئی۔ وہ اس کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ خود پر اس کی گرفت کمزور پڑنے لگی۔ اس سے بات کرنے کو، اس کے ساتھ مل بیٹھنے کو دل میں چلنے لگا۔ وہ بچوں کی طرح بےتاب ہو گیا، لیکن اس کے لیے یہ بھی بہت اہم تھا کہ وہ اسے برا نہ سمجھے، عام لڑکوں جیسا نہ سمجھے، یعنی اسے خود پر قابو رکھنا تھا، اندھا دھند کچھ نہیں کرنا تھا۔ اس کی پڑھائی متاثر ہونے لگی۔ گھر میں بھی وہ کھویا کھویا رہتا۔ ہر وقت اس کا تصور اس کے دماغ پر چھایا رہتا۔ ہر لمحہ وہ اس کے بارے میں سوچتا۔ اس نے خود کو ٹٹولا اور جان لیا کہ وہ اس کے لیے کالج کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں، وہ اس کے لیے نشان منزل ہے، نشان مستقبل، اور یہ بہت سنجیدہ معاملہ تھا۔ وہ لائبریری جانے لگا۔ جاتا تو وہ پہلے بھی تھا لیکن صرف کسی ضرورت کے تحت، لیکن اب وہ تواتر سے جانے لگا۔ لائبریری میں کبھی بہت زیادہ ہجوم نہیں ہوتا تھا، حالانکہ لائبریری بہت بڑی تھی۔ دشواری یہ تھی کہ وہ سب کے سامنے اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس سے اس کا امیج خراب ہوتا۔ لڑکے سمجھتے کہ وہ دوسروں کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے اب وہ اس پر جال ڈال رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اسے اس بات کی فکر تھی کہ کہیں وہ اسے غلط نہ سمجھ لے۔ یہ تو بہت بڑا نقصان ہوتا اس کے لیے۔ وہ سوچ سوچ کر تھک گیا کہ اس سے کہاں ملے، کیسے ملے اور کس طرح بات کرے، لیکن کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر قدرت نے اسے موقع فراہم کر دیا۔ اس روز صبح سے بارش ہو رہی تھی، کالج جانے کا موڈ نہیں بن رہا تھا، پھر بھی اس نے گاڑی نکالی اور کالج چل دیا۔ بارش اس وقت بھی ہو رہی تھی۔ وہ کالج پہنچا تو وہ حاضری برائے نام تھی، کلاسوں میں کوئی تھا ہی نہیں۔ اسٹوڈنٹ تو کیا، لیکچرارز بھی غائب تھے۔ کینٹین میں 2-3 لڑکے بیٹھے چائے پی رہے تھے، ان میں اس کا شناسا کوئی نہیں تھا۔ وہ کامن رومز کی طرف گیا۔ گرلز کامن روم تو سنسان تھا، بوائز کامن روم میں لڑکے اچھی خاصی تعداد میں تھے، کچھ کیرم کھیل رہے تھے، کچھ شطرنج اور کچھ ٹیبل ٹینس۔ وہ وہاں سے پلٹ آیا۔ گھر جانے کو واپس دل نہیں چاہ رہا تھا، موسم اتنا اچھا تھا۔ اس نے سوچا لائبریری میں اس وقت کوئی نہیں ہوگا، وہ وہاں تنہائی میں بیٹھ کر انجمن کے بارے میں سوچ سکے گا۔ راستے میں اسے خداداد مل گیا۔ وہ کالج کا چپراسی تھا اور کالج کی حدود میں ہی بنے ایک کوارٹر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ فرحان اس کا بہت خیال رکھتا تھا، وہ بھی فرحان کی بہت عزت کرتا تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ فرحان کالج کی اسٹوڈنٹ یونین کا جنرل سیکریٹری بھی تھا۔ فرحان نے سلام کیا۔ کیسے ہو بابا؟ اللہ کا شکر ہے فرحان بابو، واپس جا رہے ہیں؟ نہیں بابا، سوچا ہے کچھ لائبریری میں بیٹھوں۔ لائبریری کھلی ہے نا؟ خداداد کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وقت پر کھول دی تھی فرحان بابو، پر مس صاحبہ نہیں آئی ہیں آج۔ وہ لائبریرین کی بات کر رہا تھا، مگر فرحان کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، اسے کوئی کتاب تو ایشو نہیں کرانی تھی۔ وہ لائبریری میں داخل ہوا اور کسی ایسی جگہ کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا جہاں سے لائبریری میں داخل ہوتے ہی اسے نہ دیکھا جا سکے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے ڈسٹرب کرے۔ اسے ایک ایسا گوشہ نظر آیا، مگر ایک لمحے کو جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہاں ارجمن بیٹھی تھی۔ وہ مطالعے میں ایسی منمہک تھی کہ اسے اس کی آمد کا احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی خیال آیا، قدرت نے اسے بات کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ اس نے دھیرے سے کھنکار کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ وہ ایک دم سے اسے چونکانا نہیں چاہتا تھا، یہ تو بد تہذیبی ہوتی۔ ارجمن نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ السلام علیکم، اس نے آہستگی سے کہا۔ وعلیکم السلام کہتا وہ اس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے پہنچ کر وہ رکا۔ آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ اعتراض تو مجھے ہے، ارجمن نے بڑی نرمی اور شائستگی سے کہا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں میں؟ پوری لائبریری خالی پڑی ہے، آپ اور کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، مجھے یہاں آپ کی موجودگی کا علم نہیں تھا، میں تو سکون سے کچھ دیر یہاں بیٹھ کر سوچنے اور کچھ مطالعہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں، آپ کہیں بھی بیٹھ کر یہ سب کچھ کیجیے، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گی۔
آپ کو اپنی ڈسٹرب کرنے کی بے پناہ صلاحیت کا علم ہی نہیں ہے۔ فرحان نے بے ساختہ زیر لب کہا۔ اس نے کچھ سنا تو لیکن پوری بات نہیں سن سکی۔ سوری، مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ جی نہیں، میں تو خود کو برا بھلا کہہ رہا تھا، فرحان نے کہا۔ آپ نے مجھے بات پوری کرنے نہیں دی۔ میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو بیٹھے دیکھا تو سوچا آپ سے کچھ بات کر لوں۔ اس پر کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ جی نہیں۔ تو میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ فرحان بیٹھنے لگا۔ اس پر مجھے اعتراض ہے، ارجمن نے جلدی سے کہا۔ میں دور وہاں بیٹھ کر آپ سے باتیں کروں؟ فرحان نے دور افتادہ گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ تو ہمیں چیخ چیخ کر باتیں کرنی ہوں گی، اور اگرچہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے اس کے باوجود یہ کچھ عجیب سا نہیں لگے گا؟ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ گوشہ تنہائی کے لیے ہے۔ کوئی لائبریری میں داخل ہوگا تو اس کی نظر اس طرف نہیں اٹھے گی، لیکن آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دروازے کے سامنے بیٹھنا مناسب ہوگا۔ جو آپ کی مرضی۔ وہ نسبتاً سامنے کی میز پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ جی فرمائیے۔ اچانک فرحان کو اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ چند لمحے وہ بول ہی نہیں سکا، پھر اس نے ہڑبڑا کر کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ ارجمن نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرا نام معلوم نہ ہو؟ آپ شاید نروس ہو رہے ہیں۔ فرحان نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ارجمن، میں واقعی نروس ہو رہا ہوں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اچانک ہی وہ پر اعتماد ہو گیا۔ آپ نے وہاں بیٹھ کر بات کرنے سے اعتراض کیا تو کیا آپ لوگوں سے ڈرتی ہیں؟ جب تک میں کچھ غلط نہ کروں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، ارجمن نے کہا۔ لیکن احتیاط برتنا میرا فرض ہے کہ کوئی بلا وجہ میرے بارے میں کوئی برا گمان نہ کرے، غلط رائے قائم نہ کرے۔ اس جواب نے فرحان کے اس پہلے تاثر کو اور مستحکم کر دیا کہ وہ ایک غیر معمولی لڑکی ہے۔ مگر آپ مجھ سے یہ باتیں نہیں کرنا چاہتے تھے؟ جی نہیں۔ فرحان بھی نروس ہو گیا۔ دراصل میں بہت متجسس ہوں آپ کے بارے میں۔ تجسس تو بس علم ہی اچھا ہوتا ہے، ارجمن نے کہا۔ پہلے میں ایک بات بتا دوں آپ کو، میں کسی کے بارے میں بھی بری رائے نہیں رکھتی، لیکن اپنے بارے میں اچھی رائے قائم کرنے کا موقع کم ہی لوگ دیتے ہیں۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں میری رائے بہت اچھی ہے۔ یہ نہ بھولیے گا کہ ہمارا تعلق اس درسگاہ کے دم سے ہے، اور اس درسگاہ کے تقدس کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ ہم دونوں طالب علم ہیں، آپ سینئر ہیں اور میرے لیے محترم ہیں۔ میں آپ کو محترم ہی دیکھنا چاہتی ہوں۔ فرحان کو حیرت ہونے لگی۔ اس نے کسی عقلمندی اور شائستگی سے اسے بہت سی باتوں سے روک دیا تھا، پھر اسے تجسس کے حوالے سے بات سوجھ گئی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اس نے کہا۔ میں اپنے تجسس کی بات کر رہا تھا۔ 6 ماہ سے مجھے یہ تجسس ہے کہ آپ اور آپ کی وجہ سے آپ کی سہیلیاں کالج کے پہلے دن فرسٹ ایئر فول بننے سے کیسے بچ گئیں۔ ارجمن کے چہرے سے تشویش کا وہ تاثر دھل گیا جو تجسس پر فرحان کی اصرار پر اس کے چہرے پر نمودار ہوا تھا۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ آپ نے اس پر سوچنے اور غور کرنے کی کوشش نہیں کی؟ بہت کی، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ سیدھی سی بات ہے، میں 2 دن پہلے اپنے چچا جان کے ساتھ آئی تھی اور میں نے پورے کالج کا جائزہ لیا تھا۔ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ ہمارا کلاس روم کس طرف ہے۔ پھر میں نے پہلے دن کالج میں داخل ہوتے ہی آپ کا سیٹ اپ بھی سمجھ لیا۔ تیر کے نشان والا سائڈ بورڈ بہت مؤثر جال تھا، اور کوئی اس سے بھی بچ نکلے تو راستے میں آپ کی ٹولی موجود تھی رہنمائی کے لیے۔ کمال ہے، فرحان نے ستائشی لہجے میں کہا۔ نہیں، اس میں کمال کی کیا بات ہے؟ میرے نزدیک تو ہے، غلط تصور کی وجہ سے ہے۔ ذرا اس کی وضاحت بھی کر دیجئے۔ آپ کا تو سریہ ہے کہ فرسٹ ایئر والے سبھی گھبرائے ہوئے اور نروس ہوں گے، تو ہوتا بھی یہی ہے، لیکن آپ کو دوسرا امکان بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فرسٹ ایئر فول کے درمیان فرسٹ ایئر اسٹیج بھی ہو سکتے ہیں۔ میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ آپ نے کمال کر دیا۔ دیکھیں، ایک تو میں پہلی بار کہیں جاؤں تو اس کے بارے میں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور یہ میری فطرت ہے۔ دوسرے، اسکول میں میری ایک کلاس سینئر ایک لڑکی سے بڑی ہی اچھی دوستی تھی۔ اس نے مجھے فرسٹ ایئر فول کے بارے میں بتا رکھا تھا، تو میں نے چچا جان کے ساتھ آ کر کالج کے محل وقوع کا پوری طرح جائزہ لیا اور اسے ذہن نشین کر لیا۔ بے وقوف بنائے جانے کا سب سے قوی امکان غلط رہنمائی کے ذریعے ہی تھا۔ اس کے باوجود میں چوکنا تھی اور اندر سے اتنی زیادہ پر اعتماد نہیں تھی۔ اس نے توقف کیا
اور ایک گہری سانس لی اور بولی، تو اس روز آپ کو میری وجہ سے مایوسی ہوئی؟ نہیں، میں سمجھی نہیں۔ جب میں نے آپ کو کالج میں داخل ہوتے دیکھا تو اسی وقت سوچ لیا تھا کہ آپ کو بے وقوف نہیں بننے دوں گا۔ وہ اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو یقین نہیں آیا نا اس بات پر؟ فرحان نے پوچھا۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا کہ میں انگور کھٹے ہیں والی بات کر رہا ہوں؟ نہیں، میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی، تو آپ نے کوشش کی تھی کہ مجھے بچائیں، مگر کیسے؟ اس بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ جی نہیں، جو بات ہوئی ہی نہیں اسے بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتی ہوں، الحمدللہ میرا مشاہدہ بہت اچھا ہے۔ کالج میں داخل ہوتے ہی میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا تھا، تبھی آپ کا پورا سیٹ اپ میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ میں نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ آپ ہی اپنی ٹولی کے سردار ہیں۔ فرحان اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مگر آپ نے میری کوشش کو کیسے سمجھا؟ اس وقت تو نہیں سمجھا تھا، اس وقت تو میرا ذہن الجھ گیا تھا۔ ارجمن نے بڑی ہی سچائی سے کہا۔ سمجھ میں اب آیا ہے آپ کی بات سننے کے بعد۔ مجھے تو اب بھی یقین نہیں کہ آپ سمجھ پائی ہیں۔ سن لیں تو شاید یقین آ جائے۔ وہ بولی، جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنی ٹولی سے الگ ہو کر تیر کے نشان والے بورڈ کی طرف چلے گئے۔ میری سمجھ میں اس کی وجہ نہیں آئی، کیونکہ ہم تو صحیح سمت میں جا رہے تھے اور آپ لوگ وہاں ہمیں بھٹکانے کے لیے کھڑے تھے۔ پھر آپ کو وہاں سے ہٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری سمجھ میں اس کی وجہ نہیں آئی، اور اب آ گئی؟ سمجھ گئیں آپ؟ ہاں، ہم آپ کی ٹولی کے پاس سے گزرنے والے تھے۔ آپ یہ سوچ کر تیر کے نشان والے بورڈ کی طرف چلے گئے کہ آپ کے ساتھی یقیناً ہمیں اس طرف بھیجیں گے۔ آپ نے سوچا کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو آپ ہمیں صحیح راستہ دکھا کر بے وقوف بننے سے بچا لیں گے۔ ہاں، یہی بات تھی۔ اب میں سمجھ سکتی ہوں۔ فرحان نے سر جھکا دیا۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ کتنی عجیب لڑکی ہے، غیر معمولی طور پر ذہین اور سمجھدار۔ آپ تو یوں شرمندہ ہو رہے ہیں جیسے خدا نخواستہ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہوں۔ میں نے کیا تو کچھ بھی نہیں۔ عمل کا خلوص ہی تو سب کچھ ہوتا ہے، فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے۔ ارجمن نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ آپ میری قائم کی ہوئی رائے سے بہتر اور بلند ثابت ہوئے۔ میرے دل میں ہمیشہ آپ کی عزت رہی ہے اور وہ اب اور بڑھ گئی ہے۔ یہ تو بتائیے، میں نے آپ کو بچانے کی کوشش کیوں کی جبکہ میں آپ کو جانتا بھی نہیں؟ اس میں بتانے کی کیا بات ہے؟ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ ایک لمحے کو فرحان کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا، مگر ارجمن کی آواز اسے پھر زمین سے لے آئی۔ پسندیدگی تو فطری اور قدرتی چیز ہے، ارجمن نے کہا۔ کوئی کسی کو پہلی نظر میں اچھا لگتا ہے، لیکن اس پسندیدگی کو غلط رخ پر نہیں لے جانا چاہیے۔ پسندیدگی کے کئی رخ، کچھ رخ درست اور فطری بھی ہوتے ہیں، لیکن درسگاہوں میں آدمی کا بنیادی مقصد صرف حصول علم ہونا چاہیے۔ ہر جذبہ ہر مقام کے لیے نہیں ہوتا، چاہے اچھا ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے درمیان دوستی بھی تو ہو سکتی ہے۔ فرحان نے تجویز پیش کی۔ میں صرف لڑکیوں سے دوستی کی قائل ہوں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نہیں چاہتی کہ میرے کسی بے ضرر اور صاف ستھرے ظاہری عمل کی بنیاد پر کوئی میرے متعلق غلط رائے قائم کرے، کوئی بدگمانی ہو۔ تو پھر میرے اور آپ کے درمیان تعلق ہی کیا رہ جاتا ہے؟ فرحان نے مایوسی سے کہا۔ تعلق تو ہے، آپ میرے کالج فیلو ہیں، میرے سینئر ہیں، اور میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، اور میں آپ سے بھی یہی امید رکھتی ہوں کہ آپ کبھی کسی بات سے میری عزت میں کمی نہیں ہونے دیں گے، نہ اپنی نظر میں اور نہ دوسروں کی نظر میں، اور نہ ہی درسگاہ کے تقدس کو مجروح ہونے دیں گے۔ میں آپ کی امید پر پورا اتروں گا۔ فرحان اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن آپ کو کسی بھی وقت کسی بھی طرح کی مدد درکار ہو تو مجھ سے ضرور کیجیے گا۔ میں طلبہ کی یونین کا صدر بھی ہوں۔ مجھے معلوم ہے۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ اب آپ اپنے گوشہ عافیت میں سکون سے بیٹھ سکتی ہیں۔ فرحان لائبریری سے نکلنے والا تھا کہ خدا داد لائبریری میں داخل ہوا۔ میں یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ کے لیے چائے لاؤں فرحان بابو؟ میں تو جا رہا ہوں بابا، آپ ارجمن بی بی کے لیے چائے لے آئیے، اور ہاں، ان کا خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ لائبریری سے نکل گیا۔ اس کے بعد ان کے درمیان اتفاقیہ طور پر سامنا ہوتا رہا۔ دونوں کے درمیان پرتکلف الیک سلیک ہوتی، اور بس ارجمن کو بھی اس سے کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی اور اپنی پڑھائی کے بارے میں بہت ہی سنجیدہ۔ فرحان بھی اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ یہ عام معاملہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے لیے راستے کا تعین کر لیا تھا۔
BA کر کے اس نے سکون کا سانس لیا۔ ماسٹرز کے لیے اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ یوں وہ کالج سے رخصت ہو گیا، یعنی ارجمن کی عائد ہوئی ایک پابندی سے آزاد ہو گیا۔ اب وہ اس سے بات کرنے کا حق رکھتا تھا۔ اب وہ کوئی عملی قدم بھی اٹھا سکتا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کسی دن کالج جائے، وہاں سے ارجمن کو پک کرے اور کسی مناسب جگہ پرسکون سے ماحول میں بیٹھ کر دل کی بات کہے تاکہ اس کے بعد معاملات آگے بڑھ جائیں، لیکن صرف چند لمحوں میں اس نے اس خیال کو رد کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ارجمن کو اپنی عزت کا، دوسروں کی نظر میں اپنے امیج کا کتنا خیال رہتا ہے۔ وہ کالج سے سب کی نظروں کے سامنے باہر آ کر اس کی گاڑی میں بیٹھنا کیسے گوارا کرتی، اور سچ یہ ہے کہ اس کے بعد کالج میں اس کے متعلق کیسی کیسی چہمہ گوئیاں ہوتی، یہ تو وہ خود بھی پسند نہیں کرتا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ ارجمن کے گھر کا فون نمبر اس کے پاس تھا۔ سپہر کے وقت اس نے فون ملایا۔ وہ یہ سوچ کر گھبرا رہا تھا کہ کسی اور نے فون ریسیو کیا تو وہ کس طرح بات کرے گا، کیا کہے گا کہ ارجمن کو بلا دیجیے، اور کون جانے ارجمن کو یہ بات بری لگے۔ لیکن اس کے سوا اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ قسمت بہرحال اس کے ساتھ تھی۔ فون ارجمن نے ریسیو کیا۔ ارجمن، میں فرحان بول رہا ہوں۔ اس نے کہا، ارے آپ کہیے، میرا فون نمبر کیسے ملا آپ کو؟ وہ حیران تھی۔ کالج میں آپ کے مکمل کوائف موجود ہیں، تو یہ زحمت کیسے کی آپ نے؟ اس کے لہجے میں اچانک بے رخی آ گئی۔ اتنی اجنبیت سے بات نہ کریں ارجمن، آپ کا کہنا تھا کہ آپ میری بہت عزت کرتی ہیں، اور آپ کا خیال تھا میں اس عزت کا مستحق بھی ہوں۔ سوری فرحان۔ وہ فوراً ہی شرمندہ ہو گئی۔ دراصل یہ اتنا اچانک، میں حیران ہوں۔ یہ اتنی انہونی تو نہیں، میرے لیے انہونی ہی ہے۔ خیر، کیسے یاد کیا آپ نے؟ یاد تو میں کرتا ہی رہتا ہوں آپ کو۔ اس وقت ایک ضروری بات کے لیے فون کیا ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ شاید یہ فرمائش اس کے فون سے بھی زیادہ حیران کن تھی۔ پھر وہ بولی، ملنا چاہتے ہیں؟ کہاں؟ کہیں بھی جہاں ہم سکون سے بیٹھ کر بات کر سکیں۔ لیکن کیوں؟ مجھے آپ سے ایک ضروری اور اہم بات کرنی ہے۔ دیکھیے، یہ مناسب نہیں اور میں اسے اچھا بھی نہیں سمجھتی۔ بہت ضروری ہے ارجمن، اس نے ملتجائیہ انداز میں کہا۔ دیکھیں، میں نے 2 سال میں کبھی آپ سے ایسا کچھ نہیں کہا، کالج میں بھی ہمیشہ خیال رکھا۔ تو ٹھیک ہے، آپ میرے گھر آ جائیے۔ وہ بری طرح گڑبڑا گیا۔ یہ عجیب غیر رومانوی لڑکی ہے، اس نے سوچا۔ بھلا کوئی کسی سے اظہار محبت کرنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میس میں کیا حرج ہے؟ عجیب سا لگے گا، میں آپ سے کہیں باہر ملنا چاہتا ہوں۔ مگر یہ مجھے عجیب لگے گا، وہ سرد لہجے میں بولی۔ آپ جانتی ہیں میں کوئی ایسا ویسا، اگر میں آپ کو ایسا ویسا سمجھتی تو آپ سے بات ہی نہ کرتی۔ تو پھر میری بات مان جائیے۔ وہ ہچکچاتی رہی۔ دیکھیں، ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں، اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن گھر کی عزت سے زیادہ تو نہیں کر سکتی نا۔ بس یہی ایک صورت ہے کہ آپ میرے گھر آ جائیے۔ مجھے آپ سے بہت ذاتی بات کرنی ہے، ویسا وہاں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر وہ بدک گئی۔ ذاتی بات؟ ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں بے مہری تھی۔ تعلق تو ہے، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں آپ کا کالج فیلو رہا ہوں، اور اب نہیں رہے، تعلق ختم ہو گیا۔ اس کا دل بہت دکھا یہ سن کر۔ یہ تو عجیب بات کی آپ نے۔ جب میں کالج میں آپ کے ساتھ تھا تو آپ نے درسگاہ کے تقدس کا واسطہ دے کر مجھے سمجھایا، میں اس کا احترام کرتا رہا، اور اب درسگاہ کا تعلق ختم ہو گیا تو آپ ایسے بے رخی سے بات کر رہی ہیں؟ اس نے زخمی لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ شاید اثر کر گیا کہ وہ نرم پڑ گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے آپ کو بہت شائستہ اور مہذب پایا، لیکن میرے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ آپ فون پر بات کیوں نہیں کر لیتے؟ فون پر اتنی تفصیلی بات نہیں ہو سکتی۔ پلیز ارجمن، ایک بار میری بات مان لیجئے۔ وہ ہچکچائی۔ چلے ٹھیک ہے، کہاں ملنا چاہتے ہیں آپ؟ کسی ریسٹورینٹ میں؟ نہیں، یہ تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ وہ بے بسی سے سوچتا رہا۔ لارنس گارڈن میں؟ چلیں ٹھیک ہے، شکریہ۔ وہ خوش ہو گیا۔ تو 5 بجے میں اندر گیٹ کے قریب ہی کھڑا ملوں گا، اور ہاں، میں اپنی گاڑی میں نہیں آؤں گا، میرا گھر درمیان میں ہے۔ واپسی میں آپ مجھے ڈراپ کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گی۔ اس ملاقات کے لیے وہ بہت اہتمام کے ساتھ تیار ہوا۔ وہ تو جیسے بردکھبے میں جا رہا تھا۔ وہ 4:45 بجے لارنس گارڈن پہنچ گیا۔ گیٹ کے اندر کی طرف کھڑے ہونے کی بات اس نے ارجمن کے خیال سے کی تھی کہ شاید اس کے ساتھ گارڈن میں داخل ہونا وہ پسند نہیں کرے۔ ارجمن پورے 5 بجے آئی۔
فرحان نے گاڑی باہر رکتے دیکھی تو جھنجھلا گیا۔ اسے امید تھی کہ وہ گاڑی خود ہی ڈرائیو کر رہی ہوگی، لیکن نہیں، وہ تو ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی۔ وہ ہاتھ میں باسکٹ لیے اتری۔ اس نے ڈرائیور سے کوئی بات کی۔ ڈرائیور گاڑی آگے لے گیا اور وہ گیٹ کی طرف مڑی۔ اندر آتے ہی اس نے فرحان کو دیکھ لیا۔ السلام علیکم، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرحان نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اسے غور سے دیکھا۔ وہ عام سے کپڑوں میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ چادر ہمیشہ ہی کی طرح اس نے بڑے سلیقے سے اوڑھ رکھی تھی۔ وہ اندر آ گئے۔ کہاں بیٹھیں گی؟ فرحان نے اس سے پوچھا۔ کوئی پرسکون گوشہ ہو جہاں ہجوم نہ ہو۔ فرحان کو وہ جواب بہت حوصلہ افزا لگا۔ وہ دونوں سائے میں گھاس پر بیٹھ گئے۔ ارجمن نے باسکٹ سے تھرمس نکالا، پھر 2 پیالیاں اور ایک بڑی پلیٹ برآمد کی، پھر ایک نیپکن نکالا۔ اس میں 6 سموسے لپٹے ہوئے تھے۔ وہ اس نے پلیٹ میں رکھ دیے۔ آخر میں اس نے کپڑے کے 2 اور نیپکن نکالے، ایک اس کی طرف بڑھایا اور دوسرا اپنے آگے پھیلا لیا۔ یہ لیجئے چائے، جب آپ کہیں گے تب نکال دوں گی۔ فرحان اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے تو اچھی خاصی پکنک کر ڈالی۔ اس کے لہجے میں خوشی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں قرض رکھنا پسند نہیں کرتی، موقع ملتے ہی چکا دیتی ہوں۔ اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ میں سمجھا نہیں، آپ نے اس روز بارش کے موسم میں لائبریری میں مجھے چائے پلائی تھی نا؟ مگر سموسے تو نہیں کھلائے تھے میں نے۔ وہ چائے اس وقت میرے لیے نایاب تھی، ضرورت محسوس کر رہی تھی میں، لیکن کینٹین نہیں جا سکتی تھی تو وہ آپ کا احسان تھا۔ اب ان سموسوں کو آپ اپنا منافع سمجھ لیجئے۔ فرحان نے سموسا اٹھایا۔ وہ ابھی بھی گرم تھا، یعنی بہت تازہ۔ اس نے کھا کر دیکھا اور خستہ اور لذیذ تھا۔ بہت لذیذ منافع ہے، اس نے شوخی سے کہا۔ کہاں سے لیے ہیں؟ خود بنا کر لائی ہوں میں۔ بازار کے سموسے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ فرحان کے لیے وہ بھی حوصلہ افزائی تھی۔ کمال کر دیا آپ نے، بازار میں تو ایسے سموسے مل ہی نہیں سکتے۔ تو آپ طبیعت سے کھائیے، مجھے خوشی ہوگی۔ وہ خود ایک سموسہ لینے کے بعد رک گئی۔ فرحان نے اسے ٹوکا تو وہ بولی، میرے لیے بس ایک ہی کافی ہے۔ تو پھر اتنے سارے کیوں لے آئیں؟ یہ سوچ کر کہ شاید آپ کو اچھے لگیں تو کمی کا احساس نہ ہو۔ اور واقعی فرحان نے سارے سموسے صاف کر ڈالے۔ ارجمن نے پیالیوں میں چائے اونڈے لی۔ اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے اور ارجمن نے نیپکن باسکٹ میں ڈال دیے۔ فرحان نے چائے کا پہلا گھونٹ لے کر کہا، چائے بھی بہت عمدہ ہے، آپ نے ہی بنائی ہوگی۔ ارجمن نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھا۔ 5:15 بجے ہیں، 6 بجے میری گاڑی آئے گی، ہمیں اس سے 5 منٹ پہلے گیٹ پر پہنچ جانا چاہیے۔ اتنا کم وقت؟ کوئی بھی بات کرنے کے لیے 40 منٹ ضرورت سے زیادہ ہیں۔ یہ 1 گھنٹہ میں نے خاص طور پر آپ کے لیے نکالا ہے۔ میں شکر گزار ہوں۔ کب سے وہ ان لمحوں کا انتظار کر رہا تھا، 2 سال سے، اور اب وہ مل گئے تھے تو اس کی سمجھ میں آ نہیں رہا تھا کہ کیا کہے۔ وہ گنگ سا بیٹھا تھا اور یہ احساس اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا کہ لمحے تیزی سے گزر رہے ہیں۔ ارجمن بھی خاموش بیٹھی تھی۔ وہ اس کی مشکل آسان کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ البتہ چائے کی پیالی خالی ہوئی تو اس نے پوچھا، اور چائے دوں آپ کو؟ جی ہاں پلیز۔ چائے کی پیالی ایک گھونٹ لے کر اس نے ارجمن کو دیکھا جو گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اور نروس ہو گیا۔ اتنے رکھ رکھاؤ والی، باوقار اور پاکیزہ لڑکی سے دل کی بات کہنا آسان نہیں تھا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ ارجمن؟ وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جی میں سن رہی ہوں، میں نے ہمیشہ آپ کی ہر بات کا پاس رکھا۔ اس نے تمہید باندھی۔ جیسے آپ چاہتی تھی اسی طرح درسگاہ کا احترام کیا، اس کے تقدس کو اور آپ کی عزت کا خیال رکھا، مگر اب میں اس پابندی سے آزاد ہوں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے ٹٹولنے والی نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا، مگر وہ بے تاثر تھا۔ جب میں نے پہلے دن پہلے لمحے آپ کو کالج میں داخل ہوتے دیکھا، مجھے اسی لمحے آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ آپ کو بری لگی میری بات؟ ارجمن نے نفی میں سر ہلایا۔ محبت کوئی بری چیز تو ہے نہیں۔ پھر آپ نے جس طرح سے 2 سال خود پر قابو رکھا، میری نظر میں آپ کی عزت اور بڑھ گئی۔ فرحان نے سکون کا سانس لیا۔ اور آج میں ہلکا ہو گیا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، دل پہ رکھا ہوا بوجھ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زیادہ بھاری ہوتا جاتا ہے۔ فرحان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کم عمر تھی لیکن اس کی سوچوں میں، باتوں میں گہرائی تھی۔ لگتا تھا وہ بھی محبت کرتی ہے۔ اس سے یہ وہ سوال تھا جس کا جواب اسے معلوم کرنا تھا۔ وہ متوقع نظروں سے اسے دیکھتا رہا، لیکن اب وہ خاموش تھی۔ آپ بھی کچھ کہیں نا؟ چند لمحوں بعد اس نے کہا، میں یہاں کچھ کہنے نہیں آئی تھی، لہجے میں تو نہیں، الفاظ میں بے رخی تھی،
لیکن بات کے جواب میں تو بات کی جاتی ہے، آپ کی بات کے جواب میں میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مایوس ہوا۔ میں نے ایک بات آپ سے کی جس سے آپ کا تعلق ہے، اب کچھ تو کہنا ہوگا آپ کو۔ اگر آپ میرا رد عمل جاننا چاہتے ہیں تو میں یہ کہوں گی کہ آپ ہر اعتبار سے بہت اچھے انسان ہیں۔ میں بھی جانتی ہوں کہ جذبوں پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی تو یہ آپ کا حق ہے، میں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں کر سکتی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ بھی؟ ارجمن نے نرم لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، میں تو تعلیم کے دوران محبت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے ناپسند تو نہیں کرتی؟ فرحان کا انداز مدافعانہ ہو گیا۔ ہلکی سی بے اختیار مایوسی اس پر چھانے لگی۔ یہ تو آپ شروع سے ہی جانتے ہیں کہ میں آپ کو ناپسند نہیں کرتی، تو آپ مجھے پسند کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہوں، لیکن پسندیدگی اور محبت میں بہت فرق ہوتا ہے، زمین اور آسمان کا فرق۔ محبت کی بنیاد تو پسندیدگی ہی ہوتی ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس کا دوام سا امکان بھی نہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کے وقت کا ضیاع ہو، آپ زندگی کے کسی معاملے میں بھی پیچھے رہ جائیں۔ آپ نہیں جانتی میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں آپ کے بغیر نامکمل ہوں۔ آپ کے انکار سے نقصان تو میرا ہی ہونا ہے۔ کسی دوسرے کی محبت کو کوئی کبھی نہیں جان سکتا۔ نہ جانے کیوں ارجمن کا لہجہ اداس ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کا کچھ نقصان ضرور ہوگا، مگر تھوڑا وقت میں آپ سنبھل جائیں گے۔ میں آپ کے لیے بہت دعا کروں گی، مگر کوئی وجہ تو بتائیے۔ کوئی کسی سے پوچھے کہ اسے کسی سے محبت کیوں ہو گئی تو اس کا جواب نہیں دے سکتا وہ، لیکن کیا کوئی کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ اسے کسی سے محبت کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی تو کوئی وجہ ہوتی ہی نہیں۔ محبت بس ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے، خود بخود ہو جاتی ہے، لیکن محبت نہ ہونے کی کوئی اہمیت نہیں۔ ورنہ دنیا کے 99% لوگوں سے یہی بات پوچھتے نظر آتے کہ تمہیں مجھ سے محبت کیوں نہیں ہے۔ وہ دل کو کاٹ دینے والا جواب تھا۔ فرحان نے آزردگی سے کہا، مجھ میں کوئی کمی ہے؟ یہ کمی زیادتی کی بات نہیں۔ محبت میں حساب کتاب، اعداد و شمار کا کوئی دخل نہیں۔ آپ کسی اور سے محبت کرتی ہیں؟ فرحان نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر پوچھا۔ ایک لمحے کو اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ یہ بہت ذاتی سوال ہے، آپ کو مجھ سے نہیں کرنا چاہیے، اس نے اضطرابی طور پر کہا، مگر فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ دیکھیں، میں اگر کسی سے محبت کرتی ہوتی تو بھی میرے بارے میں حتمی فیصلہ میرے گھر والوں کا ہوتا، اور میں اسے قبول کرتی، وہ بھی ہنسی خوشی۔ میں شادی کو محبت کا فطری، لازمی اور منطقی انجام نہیں سمجھتی۔ فرحان اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا پہلے رد عمل تو یہی تھا کہ وہ کسی سے محبت کرتی ہے، لیکن بات کی بات نے اس نے جس یقین سے کہی تھی وہ اس تاثر کی نفی کرتا تھا۔ فرحان کے لیے یہ بات بہت اہم تھی۔ میں نے آپ سے ذاتی سوال اس لیے کیا تھا کہ اس سے میرے لیے آسانی ہو جاتی۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو یہ آپ کا حق ہے۔ یہ معلوم کر کے میں ہمیشہ کے لیے اس خیال سے دستبردار ہو جاتا، اگرچہ میرے نزدیک شادی کا انجام محبت ہی ہے۔ وہ پھر ایک لمحے کو ہچکچائی۔ جواب تو میں نے آپ کو دے دیا ہے، اس نے کہا۔ پھر وہ پیالیاں اور خالی پلیٹ باسکٹ میں رکھنے لگی۔ یہ اشارہ تھا کہ وقت ختم ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں ٹھہرنا بد اخلاقی تھا اور کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے گھر والے میرا رشتہ آپ کے لیے قبول کر لیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے، ارجمن نے بے جھجک کہا۔ تو میں اپنی امی کو آپ کے گھر بھیج سکتا ہوں رشتے کے لیے؟ بالکل، تو میں یہ نیک کام کل ہی کروں گا۔ ارجمن نے جواب دینے کے بجائے گھڑی میں وقت دیکھا۔ 1 منٹ اوپر ہو گیا ہے، اب چلیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ لائیے باسکٹ مجھے دے دیجیے۔ وہ مسکرائی۔ اس کی ضرورت نہیں، لائی بھی تو میں ہی تھی۔ وہ باہر آ کر گیٹ سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک 6 بجے ان کے سامنے گاڑی آ رکی۔ فرحان نے بیٹھ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا موقع دیا، لیکن جب وہ بیٹھنے لگا تو ارجمن نے دروازہ بند کر لیا۔ آپ اگلی سیٹ پر بیٹھیے۔ وہ فرحان کے لیے بہت بڑا شوق تھا۔ اسے توہین کا احساس ہوا۔ ڈرائیور کے ساتھ؟ اس نے ناراضگی سے کہا۔ سلی، یہ ڈرائیور نہیں، میرے چچا جان ہیں۔ وہ تھا شوق پر شوق، لیکن صرف چند سیکنڈ میں 2 شوق۔ اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ ارجمن پر اسے شدید غصہ آیا۔ چچا کے ساتھ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اب بیٹھ بھی جائیے۔ ارجمن نے اسے چونکایا۔ دل تو چاہتا تھا کہ بیٹھنے سے انکار کر دے اور رکشے میں گھر چلا جائے، لیکن
یہ بد اخلاقی ہوتی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اگلی سیٹ پر سمٹ کر بیٹھ گیا، سہمے ہوئے کسی بچے کی طرح۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا کام شروع ہونے سے پہلے ہی خراب ہو گیا ہے۔ اس نے چچا کی طرف دیکھا اور شرمندگی سے کہا، سوری چچا جان، مجھے معلوم نہیں تھا۔ چچا جان نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے شفقت سے کہا، کوئی بات نہیں بیٹے، غلط فہمی تو ہو جاتی ہے، کہاں اترنا ہے مجھے راستہ بتاتے رہو۔ گھر کے سامنے اترتے ہوئے اس نے چچا جان سے ہاتھ ملایا، بڑے اتفاق سے ان کا شکریہ ادا کیا، پھر پلٹ کر ارجمن کی طرف دیکھا۔ خدا حافظ ارجمن، خدا حافظ فرحان، اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، پھر گھر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے امی سے بات کی، امی نے باجی کو بلوایا، وہ انہیں ارجمن کے گھر لے کر گیا، وہاں اس کی دادی اور چچی سے ملا، پھر وہ واپس آ گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں اب وہ رات کو اپنے کمرے کی تنہائی میں اداس اور نیند سے محروم بیٹھا تھا۔ ارجمن کوئی بچی نہیں تھی، شروع ہی سے جانتی تھی کہ فرحان اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ بہت اچھا ہے، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی ہمدردی کے سوا؟ وہ خود بھی تو ایک ناممکن کی اسیر تھی۔ اسے تو اس وقت محبت ہوئی تھی جب وہ محبت کا مفہوم بھی نہیں سمجھتی تھی۔ بچپن میں نادانی میں اس نے اس محبت کا اظہار بھی بڑے زوروں سے کیا تھا، پھپھو کے سامنے بھی اور آغا جی کے سامنے بھی، مگر پھر وہ لوگوں میں موجود اللہ نے اسے محبت کے طور طریقے سکھائے، سو اس نے محبت کو دل میں کھلنے والی مہکتی کلی کی طرح چھپا لیا کہ خوشبو جتنا قید رکھو وہ اتنی ہی توانا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ آغا جی بھی بھول گئے کہ وہ ان سے محبت کرتی ہے۔ اب وہ اس محبت کو اس کا بچپنا سمجھ کر دل میں ہنستے ہوں گے۔ دل میں موجود رہنما نے اس کی بڑی مدد کی، اسے حوصلہ دیا، یقین اور اعتماد عطا کیا، مگر جب اس نے قرآن میں وہ آیات پڑھیں تو وہ ہر چیز کے لیے تیار ہو گئی۔ یعنی سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو بندہ بس دعا کر سکتا ہے اور انتظار۔ وہ فرحان کو فون پر منع کر سکتی تھی، لیکن خود واقف تھی، اسی لیے ایسا نہیں کیا۔ وہ اسے ٹال بھی سکتی تھی، لیکن یہ اخلاقی اعتبار سے اچھا نہیں تھا۔ تقریباً 3 سال سے وہ اسے ٹال ہی تو رہی تھی، بہلا ہی تو رہی تھی، اس نے اس کی ہر بات مانی تھی۔ اب یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی، ویسے تو اس کے ساتھ ہونے ہی جاتی تھی، اس سے صفر نہیں تھا۔ اس نے دادی اماں سے کہا، مجھے شام کو کہیں جانا ہے دادی اماں، تو اپنے چچا سے بات کرنا۔ نہیں دادی، پہلے تو آپ سے اجازت لینی ہے۔ اجازت کی تجھے کیا ضرورت؟ حمیدہ نے بے پرواہی سے کہا، ضرورت ہے دادی اماں، آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں میں کہاں جانا چاہتی ہوں، کسی کام سے ہی جا رہی ہوگی میری نکی، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ وہ دادی اماں، کالج میں پچھلے سال تک ایک لڑکا پڑھتا تھا میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اسے شرم آنے لگی، ابھی اس کا فون آیا تھا، وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ اچانک جلدی جلدی بولنے لگی، میں نے اسے کہا کہ یہاں ہمارے گھر آ جائے، لیکن وہ باہر ملنا چاہتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا دادی اماں، لیکن کالج میں میرے ساتھ بہت بھلائی کی تھی اس نے، اسی لیے منع نہیں کر پائی۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ سے پوچھے بغیر ملنے کے لیے ہاں کر دی۔ اب مجھے تو اس کا فون نمبر بھی نہیں معلوم کہ اسے منع کر سکوں، لیکن آپ منع کریں گی تو میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ وہ نظریں جھکائے بولتی چلی گئی۔ احساس ہوا تو اس نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں۔ دادی اماں اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کی نگاہوں کی تپش کا تاثر بھی نہیں دیکھ سکی۔ تو نے وعدہ کر لیا نکی، تو میں اجازت کیوں نہیں دوں گی؟ دادی اماں نے کہا، تیری بات خراب کرا سکتی ہوں میں؟ شکریہ دادی اماں، لیکن میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ یہ تو بتا تو اس سے ملنے کہاں جائے گی؟ لانس گارڈن اماں، وہی بڑا باغ جہاں ہم جاتے رہتے ہیں۔ دادی اماں سوچ میں پڑ گئیں۔ اس بار ان کی تشویش اس کو محسوس ہو گئی، مگر وہ اس کی وجہ بھی سمجھ سکتی تھی۔ وہ ایسا ویسا لڑکا نہیں ہے دادی اماں، اور پھر گارڈن میں شام کے وقت سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے جلدی سے کہا، تو کسی کی عزت کرے نکی، تو وہ ایسا ویسا تو ہو نہیں سکتا، دادی اماں نے کہا، لیکن ان کی نگاہوں میں اب بھی تشویش تھی۔ پھر وہ بولیں، میری طرف سے اجازت ہے، تو اپنے چچا سے جا کر بات کر لے۔ ارجمن نے جا کر زبیر سے بات کر لی۔ وہ کب انکار کرنے والا تھا؟ اس نے تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ جانا کہاں ہے۔ وقت کافی تھا، اس نے باورچی خانے میں جا کر سموسے تلے، چائے بنا کر تھرمس میں ڈالی، پھر وہ دادی اماں کو سلام کرنے کے لیے گئی۔ ان کی باسکٹ دیکھ کر دادی جان اور تشویش زدہ ہو گئی۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ چچا جان کے ساتھ باہر نکلی۔ لانس گارڈن چلنا ہے چچا جان، اس نے اگلی سیٹ پر ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ چچا جان بھی عجیب آدمی تھے، سوال کرنا تو جانتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے چپ چاپ گاڑی آگے بڑھا دی۔ ایک زحمت دینی ہے آپ کو چچا جان، راستے میں اس نے ان سے کہا، بولو بیٹی، آپ ٹھیک 6 بجے مجھے واپس لے جانے کے لیے آ جائیے گا۔
ٹھیک ہے بیٹی، اب بھی کوئی سوال نہیں۔ پہلے انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ انہیں لے کر لارنس گارڈن کیوں جا رہی ہے، اور اب یہ نہیں پوچھا کہ وہ 1 گھنٹہ وہاں اکیلی کیا کرے گی یا اسے کس سے ملنا ہے۔ بس انہوں نے اس کی بات سنی اور مان لی۔ ٹھیک 5 بجے وہ لارنس گارڈن کے گیٹ پر تھے۔ وہ باسکٹ لے کر اتری۔ اس نے جھک کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک 6 بجے۔ تم بے فکر رہو بیٹی، انہوں نے کہا اور گاڑی آگے بڑھا لے گئے، یہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں رکے کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے، کس سے ملنے آئی ہے۔ کتنے اچھے تھے یہ سب لوگ، اللہ کی بہت بڑی نعمت، وہ ان پر کتنا بھروسہ کرتے تھے۔ مگر اپنی بے پناہ خود اعتمادی اور اللہ پہ بھروسے کے باوجود وہ نروس ہو رہی تھی۔ یہ بھی شکر کا مقام تھا کہ وہ جانتی تھی کہ کس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا ہے، لیکن بہرحال اسے گزرنا آسان نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فرحان کیا امید لے کر آیا ہے، اور یہ بھی جانتی تھی کہ اس بیچارے کو بھی دکھی ہونا ہے۔ یہی سب سے سخت مرحلہ تھا، اسے ایک اچھے آدمی کو مایوس کرنا تھا۔ پھر وہ مرحلہ بھی آ گیا جس سے وہ خوفزدہ تھی۔ فرحان نے اظہار محبت کیا۔ اس کے بعد قدرتی بات تھی کہ وہ اس کا رد عمل جاننا چاہتا تھا۔ اس نے بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن کھل کر بات کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ اسے غیر ضروری طور پر زخمی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے بڑی مصلحت سے کام لیا۔ اس نے کہا کہ وہ تعلیم کے دوران محبت کے بارے میں سوچ نہیں سکتی۔ وہ تھوڑا سا مایوس ہوا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے ناپسند تو نہیں کرتی؟ اس نے پوچھا۔ ارجمند کو اطمینان ہوا۔ ایک دم جھٹکے سے یہ بہتر تھا کہ بات بتدریج آگے بڑھے، یوں وہ مرحلہ وار آخری کی طرف جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکا ہوگا۔ اس نے کہا، یہ تو آپ شروع ہی سے جانتے ہیں کہ میں آپ کو ناپسند نہیں کرتی، تو آپ مجھے پسند کرتی ہیں۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھی۔ بالکل کرتی ہوں، لیکن پسندیدگی اور محبت میں بہت فرق ہوتا ہے، زمین اور آسمان کا فرق۔ محبت کی بنیاد تو پسندیدگی ہوتی ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے تعلیم مکمل کرنے کے بعد۔ اس کا مہم سا بھی امکان نہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کے وقت کا ضیاع ہو، آپ زندگی کے کسی معاملے میں پیچھے رہ جائیں۔ آپ نہیں جانتی میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں آپ کے بغیر نامکمل ہوں۔ آپ کے انکار سے نقصان تو مجھے ہونا ہی ہے۔ اس کے لہجے میں یاس تھی۔ ارجمن کے دل پر چوٹ لگی۔ وہ اداس ہو گئی۔ آغا جی کو بھی کب پتہ ہے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ وہ جان بھی جائیں تو بھی پوری طرح نہیں جان سکتے، لیکن وہ تو یہ بات سوچتے بھی نہیں ہوں گے۔ اس اعتبار سے کتنی محروم ہوئے میں، کسی دوسرے کی محبت کو کوئی کبھی نہیں جان سکتا۔ اس نے اداسی سے کہا، مجھے افسوس ہے، لیکن بہتر یہی کہ ابھی آپ کا کچھ نقصان ضرور ہوگا، مگر تھوڑے وقت میں آپ سنبھل جائیں گے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ پھر اچانک ایک اور سخت مرحلہ آ گیا جب فرحان نے اس سے پوچھا، آپ کسی اور سے محبت کرتی ہیں؟ وہ سچ بولنے والی تھی، جھوٹ بولنا اسے پسند نہیں تھا، لیکن پوچھنے والا کتنا ہی اچھا انسان تھا ہی، اس کے لیے بہرحال اجنبی تھا، جبکہ اس راز میں تو اس نے کسی کو بھی شریک نہیں کیا تھا۔ وہ محبت کو ارزاں نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بری طرح جھنجھلا گئی۔ یہ تو بہت ذاتی بات ہے، آپ کو مجھ سے نہیں کرنا چاہیے، اس نے چڑ کر کہا، لیکن فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ اس کے نتیجے میں اسے جھوٹ کو ہلکا کرنے کی ترکیب سوچ گئی۔ دیکھیں، اگر میں کسی سے محبت بھی کرتی ہوتی تو بھی میرے بارے میں حتمی فیصلہ میرے گھر والوں کا ہوتا، اور میں اسے قبول کرتی، وہ بھی ہنس کر، خوشی سے۔ میں شادی محبت کا فطری، لازمی اور منطقی انجام نہیں سمجھتی۔ اس کے جواب نے فرحان کو بہرحال الجھا دیا۔ اس کے جواب کے پہلے حصے پر فرحان کا تاثر واضح تھا۔ اسے گویا یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، لیکن جواب کے دوسرے حصے نے اس کے چہرے سے اس پہلے تاثر کو مٹا ڈالا۔ اس نے بڑی شائستگی سے وضاحت کی۔ اس نے وہ ذاتی سوال کیوں کیا، اور وہ وضاحت بڑی اہم تھی۔ اسے سن کر ارجمند کو ایک لمحے کے لیے افسوس ہوا کہ اس نے سچ کیوں نہیں بتا دیا۔ اگر بتا دیا ہوتا تو فرحان کے لیے آسانی ہو جاتی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ مگر اس کے منفی جواب نے ایک اور مشکل کھڑی کر دی۔ فرحان کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو اس کے گھر رشتہ مانگنے کے لیے بھیج سکتا ہے، لیکن اس پیچیدگی کے باوجود خوشی کی بات یہ تھی کہ فرحان اس کی محبت سے بے خبر ہی رہا۔ چنانچہ اس نے بے جھجک کہہ دیا کہ اسے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اس کے بھی 2 فائدے تھے۔ ایک اس کا اپنا کہ اس کی بات سچی ثابت ہو گئی کہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتی۔ دوسرا فائدہ فرحان کا تھا کہ اب وہ اس کا دکھ ہلکا ہو جاتا۔ واپس آتے ہوئے فرحان کو ڈراپ کرنے کے بعد وہ کچھ دیر انتظار کرتی رہی کہ چچا جان اس سے فرحان کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں پوچھا۔ اس نے خود ہی انہیں چھیڑا،
چچا جان، آپ نے اس لڑکے کے بارے میں مجھ سے کچھ نہیں پوچھا؟ کیا ضرورت ہے بیٹی؟ بتانے والی بات ہوتی تو تم خود مجھے بتا دیتی۔ تو آپ اپنا حق نہیں سمجھتے مجھ پر؟ میرے بڑے نہیں ہیں آپ؟ کیوں نہیں، لیکن جتنا حق ہے اس سے زیادہ بھروسہ ہے تم پر، اور تم چچا جان کہتی ہو تو میرا بڑا تو ہوا نا۔ یہ لڑکا کالج میں میرے ساتھ پڑھتا تھا، یہ بات تو میں ویسے ہی سمجھ گیا تھا۔ ارجمن خاموش ہو گئی۔ اب اسے ایک اور سخت مرحلے سے گزرنا تھا۔ اسے دادی اماں کو اس رشتے سے انکار پر قائل کرنا تھا، ورنہ فرحان ایسا لڑکا تھا کہ شاید دادی اماں کبھی انکار نہیں کر پاتی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ دادی اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ آ گئی میری نکی؟ دادی اماں نے اسے دیکھتے ہی بڑے دلار سے کہا۔ جی دادی اماں۔ اب وہ منتظر تھی کہ دادی اماں اسے پوچھیں وہ لڑکا اس سے کیا بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ لگتا تھا گھر میں کوئی بھی اس کا کام آسان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیسا لگا نکی؟ پر تو بڑی جلدی آ گئی۔ وہ جھنجھلا گئی۔ آپ یہ کیوں نہیں پوچھتی مجھ سے کہ اس لڑکے نے مجھے کیوں بلایا تھا، وہ کیوں ملنا چاہتا تھا مجھ سے؟ لے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضروری ہوا تو خود ہی بتا دے گی۔ وہ اور جھنجھلا گئی۔ بات یہ ہے دادی اماں، وہ لڑکا مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دادی اماں ہکا بکا رہ گئی۔ ارجمن کے لیے ان کا رد عمل بڑا حیران کن تھا۔ اسے خود پر شرم آنے لگی۔ دادی اماں یقیناً اسے غلط سمجھ رہی تھیں، برا سمجھ رہی تھیں۔ کتنا برا ہوا، اور یہ سب فرحان کی وجہ سے ہوا۔ اسے فرحان پر غصہ آنے لگا۔ دادی اماں کو خود کو سنبھالنے میں چند لمحے لگے، پھر انہوں نے کہا، تو پھر تو نے کیا کہا اس سے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا دادی اماں۔ اس نے کہا کل اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیجے گا رشتے کے لیے، اس نے جواب دیا۔ اب وہ دادی اماں کو وہ تفصیل تو نہیں سنا سکتی تھی۔ اس بار تو دادی اماں کا چہرہ فرق ہو گیا، وہ اور شرمندہ ہو گئیں۔ اب میں کیا کرتی دادی اماں؟ اسے منع تو نہیں کر سکتی تھی۔ چل نکی، تیری مرضی، لڑکیوں کو تو ایک دن رخصت کرنا ہی ہوتا ہے۔ دادی اماں نے آہ بھر کر کہا۔ تیری مرضی ہے تو یوں ہی صحیح، ہم تیری خوشی میں خوش ہیں۔ اب حیران ہونے کی باری ارجمن کی تھی۔ میری مرضی، میری خوشی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں دادی اماں؟ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ تو یہی تو کہہ رہی ہے نا کہ تیری مرضی یہی ہے اور میں ہاں کر دوں؟ ارجمن سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ابھی یہ بات نہ کی ہوتی تو پورا معاملہ ہی الٹ جاتا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ میں نے کہا نا ہم تو تیری خوشی میں خوش ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا دادی اماں، میں انکار کرتی تو اچھی بات نہیں تھی۔ یہ معاملات بڑوں کے ہوتے ہیں نا۔ میں تو آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ لوگ آئیں تو چاہے وہ لڑکا آپ کو کتنا ہی اچھا لگے اور چاہے وہ لوگ بھی اچھے ہوں، آپ انکار کر دیجیے گا۔ یہ سن کر دادی اماں کے چہرے پر ایسے خوشی اور سکون آیا کہ وہ دمکنے لگا۔ تو تجھے وہ لڑکا پسند نہیں؟ مجھے تو کوئی بھی لڑکا پسند نہیں، پر یہ تو بتا لڑکا ہے کیسا؟ ہے تو بہت اچھا، لیکن دادی اماں مجھے شادی وادی نہیں کرنی۔ یہ تو سبھی لڑکیاں کہتی ہیں، پر شادی تو ہوتی ہے نا۔ ارجمن نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ جب تک وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ یہ چاہتی ہے تو پریشان تھی، اب اس نے انکار کیا تو خوش ہو گئی، اور اب لڑکے میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ میری مرضی کی بڑی اہمیت ہے اور آپ میری خوشی میں خوش ہیں، تو میں نے کب انکار کیا اس سے؟ تو اب آپ ان لوگوں کو منع کر دیجیے گا۔ پر نکی، ایسے تو منع ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر لڑکا مجھے اچھا لگا تو میں کیا کروں گی؟ دادی اماں کے لہجے میں شرارت تھی۔ بس میں کچھ نہیں جانتی، ارجمن نے کہا۔ آپ کو انکار کرنا ہوگا۔ چل ٹھیک ہے، لیکن اس کے بھی کچھ طور طریقے ہوتے ہیں۔ ارجمن اس طرف سے مطمئن ہو گئی۔ یہ طے تھا کہ اب دادی اماں اس معاملے کو سنبھال لیں گی۔ وہ اسٹڈی میں چلی گئی، وہاں بیٹھ کر وہ سکون سے سوچ سکتی تھی۔ دادی اماں کے رویے نے اسے الجھا دیا۔ اب یہ بات تو بالکل واضح تھی کہ ابتدا میں وہ پریشان بھی ہو گئی تھیں، بلکہ انہیں صدمہ بھی ہوا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب اس کے خیال میں وہ اس رشتے میں دلچسپی لے رہی تھی، لیکن جب اصل صورتحال ان پر واضح ہو گئی تو وہ ایسے خوش ہوئیں کہ خوشی ان سے چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، بلکہ وہ الٹا اسے ستانے لگیں۔ یہ کیا بات تھی؟ یہ کیا بھید تھا؟ اسے تشویش ہونے لگی۔ ابھی وہ ایک مسئلے سے پوری طرح نجات حاصل نہیں کر پائی کہ دوسری تشویش لاحق ہو گئی۔ دادی اماں کے انداز کی ایک ہی تو توضیح اس کی سمجھ میں آئی تھی، یہ کہ شاید وہ پہلے ہی سے اس کے لیے کسی کو پسند کیے بیٹھی تھی، اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بہرحال یہ تو بات کی بات تھی۔ فی الحال تو مسئلہ فرحان کا تھا۔ اس کی طرف سے بھی اب اسے اطمینان ہو گیا کہ دادی اماں اسے سنبھال لیں گی، پر اس کے خیالات کی رو آغا جی کی طرف مڑ گئی۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ آغا جی کو یاد نہ کرے، لیکن ہر روز ان کی جلد از جلد واپسی کے لیے دعا ضرور کرتی تھی۔ وہ ان کی اور آپی کی خیریت اور بہتری کے لیے بھی باقاعدگی سے دعا کرتی۔ آغا جی کے لیے اولاد کی دعا
وہ کبھی نہیں بھولتی تھی، لیکن آخر میں بس اس کے دل میں اسی آیت مبارکہ کی گونج رہ جاتی۔ واپسی تو دور کی بات تھی، پچھلے 6 برسوں میں اسے آغا جی کی دید بھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا، وہ تو عید پر بھی نہیں آ سکے تھے۔ اس پر مزید پریشانی کی بات یہ تھی کہ ایسا آپی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہوتا رہا تھا۔ کچھ ایسا تھا کراچی جانے کے بعد آپی صحت کے مسائل میں بری طرح گھر گئی تھیں۔ 6 سال، اس نے ساتھ آہ بھر کر سوچا، 6 سال تو گزر گئے اور نہ جانے کتنا انتظار باقی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حمیدہ بڑے صبر والی تھی۔ دیکھا جائے تو اس کی زندگی کا عنوان ہی انتظار تھا۔ پہلے وہ وصال دن کے بڑے ہونے کا انتظار کرتی رہی، اور جب ارمانوں نے سر اٹھانا شروع کیا تو وہ باپ کے ساتھ چلا گیا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ اس نے ساری امیدیں عبدالحق سے جوڑ لیں، مگر جس دن اس نے شوہر اور بیٹے کو کھویا اسی دن اسے عبدالحق کو بھی رخصت کرنا پڑا۔ وہ آنکھوں سے محروم ہوئی۔ اس نے جانا کہ آنکھیں نہ رہیں تو پل دن کے برابر ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا طویل انتظار نہیں تھا جتنا اس کے لیے ہو گیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ امید ہی چھوڑ بیٹھی تھی۔ رب کریم نے فرمایا کہ نہ صرف اسے عبدالحق سے ملوایا بلکہ اس کی آنکھیں بھی اسے لوٹا دیں۔ اس کے بعد تو ایسی تلافی ہوئی کہ اللہ کی کریمی پر اس کا ایمان پختہ ہو گیا۔ جتنا کچھ کھویا تھا اللہ نے عبدالحق کے ذریعے اس سے زیادہ عطا فرما دیا۔ رابعہ، زبیر، نور بانو، پھر زرینہ، اور زرینہ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا گھرانہ، پھر مسعود صاحب اور ان کا گھرانہ، اور آخر میں نکی، اس کا تو گھر بھر گیا تھا۔ عبدالحق کا کراچی تبادلہ ہوا تو وہ گھبرائی نہیں۔ وہ تو بڑی جدائی دیکھ چکی تھی، اس کے سامنے تو یہ جدائی ہی نہیں تھی۔ عبدالحق کی آواز تو وہ سنتی ہی رہتی تھی، لیکن جب پہلی بار عید آئی اور عبدالحق گھر نہیں آیا تو اسے صدمہ ہوا، اور وجہ تھی نور بانو۔ وہ وہاں بیمار ہو گئی تھی، بلکہ عبدالحق نے بتایا وہ زیادہ تر بیمار ہی رہتی ہے، لیکن عید بقرعید پر اس کی بیماری بڑھ جاتی تھی۔ ابتدا میں حمیدہ نے بدگمانی کی، لیکن جب تیسری عید بھی بیٹے کے دید کے بغیر گزر گئی تو اس نے جان لیا کہ اس سے ڈری ہوئی نور بانو اب یہاں واپس آنا نہیں چاہتی۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی، کیسے سمجھاتی کہ اس کا ڈر بے بنیاد ہے؟ اسے تو اللہ نے اطمینان دے دیا ہے اور اس نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، وہ اب کوئی قدم نہیں اٹھائے گی۔ تب اسے نور بانو پر غصہ آنے لگا۔ بدگمان لڑکی نے ہمیشہ اسے اپنا حریف، اپنا دشمن سمجھا، اور اب جو وہ کر رہی تھی یہ تو بدترین ظلم تھا۔ پھر بھی اس نے کچھ نہیں کہا، بلکہ نور بانو کی دلجوئی ہی کرتی رہی۔ عبدالحق شرمندہ ہوتا تھا۔ اس نے اسے بھی سمجھایا کہ وہ دل چھوٹا نہ کرے، زندگی میں ایسی آزمائشیں آتی رہتی ہیں اور اس کے بعد بڑی خوشیاں ملتی ہیں۔ اور اب اسے عبدالحق کی شکل دیکھے 6 سال ہو گئے تھے، لیکن نور بانو کی تھوپی ہوئی اس جدائی میں وہ اکیلی نہیں تھی۔ رابعہ، زبیر اور ساجد اس کے ساتھ تھے۔ مسعود صاحب بیوی بچوں کے ساتھ ہفتہ 10 دن میں ایک چکر ضرور لگاتے تھے۔ گاؤں سے زرینہ اپنے بچوں کے ساتھ آتی رہتی تھی، پھر کبھی وہ لوگ خود گاؤں چلے جاتے تھے، تو وہ کوئی سخت جدائی نہیں تھی۔ لیکن عید سے 10-15 دن پہلے جو عبدالحق کے آنے کی آس بندھتی تھی اور پھر اس آس کے ٹوٹنے کے بعد کتنے ہی دن تک اس کا دکھ رہتا تھا، وہ بہت سختی تھی۔ اب اس پر تو کسی کا اختیار ہوتا نہیں ہے، وہ تو امکان نہ ہوتے ہوتے بھی لگ جاتی ہے۔ لیکن اس دکھ کے باوجود حمیدہ کے لیے خوشیوں کی کمی نہیں تھی۔ بچوں کو اپنے سامنے بڑا ہوتے دیکھنا بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ زرینہ کے بچے تو خیر دور تھے اور کبھی کبھی ہی آتے تھے، لیکن ساجد اس کی آنکھوں کے سامنے بڑا ہو رہا تھا۔ وہ بہت پیارا اور نیک لڑکا تھا۔ آیا تو چھوٹا سا تھا، لیکن اب اس نے بڑی تیزی سے قد نکالا تھا۔ مگر سب سے بڑی خوشی تو نکی تھی۔ عبدالحق کے بعد اگر حمیدہ کو کسی سے ویسی محبت ہوئی تو وہ نکی سے ہوئی، اور جب سے اس کے دل میں وہ خواہش جاگی تھی تو نکی کی محبت اور بڑھ گئی تھی۔ اور بابا کی خوشخبری کے بعد تو وہ اس کی آنکھوں کا تارا بن گئی۔ اسے یقین تھا کہ وہ مرحوم ٹھاکر کی نسلوں کی امین ہے، وہ اسے دیکھ کر جیتی تھی۔ بچے آنکھوں کے سامنے بڑے ہوں تو اتنا پتہ نہیں چلتا۔ 6 برس میں نکی ان کے سامنے بڑی ہوتی رہی اور انہیں پتہ نہیں چلا۔ پھر کچھ دن پہلے وہ ایک صبح کالج جاتے ہوئے اس سے سلام کرنے آئی تو رابعہ اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ نکی کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ رابعہ کا قد کم تو نہیں تھا، لیکن نکی اب اس کے ایک ہاتھ اونچی ہو گئی تھی اس سے۔ تب اس نے غور سے نکی کو دیکھا، اس کی آنکھیں چنٹھیانے لگیں۔ ارے اتنی خوبصورت! اس نے حیرت سے سوچا۔ حالانکہ نکی شروع ہی سے غیر معمولی حسین تھی، لیکن اب تو ایسی نظر آتی تھی کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔
اس نے دل ہی دل میں اس کی بلائیں لی اور تصور میں اس کے ساتھ عبدالحق کو کھڑے پایا۔ کیا خوب جوڑی تھی۔ اس دن سے نکی کو دیکھنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو گئی۔ پہلے دو دن پہلے نکی نے اچانک اس کے دل کو اندیشوں سے بھر دیا۔ وہ اس سے کہیں جانے کی اجازت مانگنے آئی تھی۔ حمیدہ کو تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ اس نے بڑی بے پرواہی سے اسے زبیر سے بات کرنے کو کہا، مگر وہ اس کی اجازت پہ اصرار کر رہی تھی۔ اجازت کی کیا ضرورت ہے، حمیدہ نے کہا۔ اس پر نکی نے اسے کالج میں اپنے ساتھ پڑھنے والے ایک لڑکے کے بارے میں بتایا اور بات کرتے کرتے وہ شرمانے لگی۔ حمیدہ کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کچھ دن پہلے ہی تو پہلی بار محسوس کیا کہ نکی جوان ہو گئی ہے۔ جوانی کا اپنا ایک نکھار ہوتا ہے، لیکن نکی تو اتنی خوبصورت ہو گئی تھی کہ کروڑوں میں الگ نظر آئے، اور وہ اس پر خوش تھی۔ اس کے بعد سے وہ ہر روز اس کی نظر اتارنے لگی تھی۔